کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اتنا کہنے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا کہنے کے بعد وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا۔ کبھی پریشانی دینے کے بعد آزمایا جائے گا، کبھی بیماری دینے کے بعد آزمایا جائے گا، کبھی مال دینے کے بعد آزمایا جائے گا، کبھی مال کو لینے کے بعد آزمایا جائے گا، کبھی باپ کو بیٹے سے جدا کرنے کے بعد آزمایا جائے گا، کبھی آپس میں بھائی بھائی کو جدا کرنے کے بعد آزمایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اتنا کہنے کے بعد چھوڑ دیا جائے کہ ہاں ہم ایمان لے آئے، نہیں، بلکہ آزمایا جائے گا۔ مصیبت، پریشانی اور آپس میں ایک دوسرے سے جدائی پیدا کر کے، جیسا کہ ہمارے درمیان سے مولانا تصور صاحب کے والد صاحب جدا ہو گئے، تو اسی طرح آزمایا جاتا ہے کہ بندہ، میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، کتنا ان کے لیے اصال ثواب کرتا ہے، کتنی اس کے اوپر پریشانی آتی ہے تو کہاں تک وہ صبر کرتا ہے۔ ہم دیکھیں وہ دنیا سے چلے گئے، ایک دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا، آپ بھی دنیا سے جائیں گے، مگر ہم سمجھیں، ہم دیکھیں کہ ہم اپنے دنیا سے جانے کے بعد اپنے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہیں۔ موت کے تعلق سے ایک حدیث پاک ہے، کچھ دنوں پہلے 10 دن پہلے ہم نے غسل دیا، کفن پہنایا، مساری کو کاندھوں پر رکھا، قبرستان تک پہنچا دیا گیا۔ حدیث پاک سنیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، اگر وہ مرنے والا انسان نمازیں پڑھنے والا ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہے، والدین کی خدمت کرنے والا ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ نیکیاں کرنے والا ہے، پھر جب اس کا انتقال ہوتا ہے اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے کفن پہنایا جاتا ہے، اس کی مسری کو کاندھوں پر رکھا جاتا ہے۔ کاندھوں پر رکھنے کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اگر انسان وہ مرنے والا اچھے اعمال کرنے والا ہے، ایسے شخص کا جسم یہ کہتا ہے، مجھے میری اچھی منزل کی طرف، مجھے میرے اچھے گھر کی طرف جلدی سے جلدی لے چلو۔ سبحان اللہ۔ کس کا جسم؟ جو اچھے اعمال کرتا ہے، جو نمازوں کی پابندیاں کرتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، نیکیاں کسی بھی اعتبار سے کرتا ہے، تو گویا کہ اس کا جسم کہتا ہے کہ مجھے اچھی منزل کی طرف جلدی سے جلدی لے چلو۔ سبحان اللہ۔ آگے اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ مرنے والا انسان گناہ کرنے والا ہے، گناہ کسی بھی اعتبار سے کرے، چاہے وہ نماز چھوڑ کر کرے، چاہے کسی دوسرے بھائی کا مال ماننے کے بعد گناہ کرے، کسی کا حق مارنے کے بعد گناہ کرے، یا روزہ چھوڑنے کے بعد گناہ کرے، یا والدین کو ستانے کے بعد گناہ کرے، کسی بھی اعتبار سے وہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے والے کا جب انتقال ہوتا ہے تو اسے بھی غسل دیا جاتا ہے، اسے بھی کفن پہنایا جاتا ہے، اس کی بھی مساری کو کاندھوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، گناہ کرنے والے کو غسل دینے کے بعد اس کی مساری کو کاندھوں پر اٹھایا جاتا ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، وہ چیختا ہے، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، مجھے کہاں پر لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو گناہ کرتے ہیں، جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جو اچھے اعمال نہیں کرتے، برے اعمال کرتے ہیں، تو ان کا جسم یہ کہے گا کہ ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، مجھے کہاں پر لے جایا جا رہا ہے۔ آگے حاصل کلام اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اگر دنیا والے لوگ، دنیا والے انسان اس کی پکار کو سن لے، زور سے چیختا، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، مجھے کہاں پر لے جایا جا رہا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اگر دنیا والے انسان اس کی پکار کو سن لیں تو سننے کے بعد وہ تباہ اور برباد ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسانوں کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوقات اس کی پکار کو سنتی ہے۔ اب سنیں، یہ حدیث پاک ہے، اب اس حدیث پاک کا تھوڑا مفہوم اپنی طرف کو کر کے دے۔ ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی غسل دیا جائے گا،
ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا، ہماری بھی مسئلے کو کاندھوں پر اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، نمازوں کی پابندی کی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تو آپ کا جسم یا میرا جسم یہی کہتا ہوا دکھائی دے گا، مجھے اچھی منزل کی طرف جلدی سے جلدی لے چلو۔ اگر گناہ کیے ہیں تو آپ کا جسم بھی، یا جو گناہ کرتے ہیں ان کا جسم یہ کہے گا، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، مجھے کہاں پر لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم سمجھے کہ ہم نیکیاں کتنی کرتے ہیں، ہم گناہ کتنے کرتے ہیں، ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں، والدین کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، یا نمازوں کو کتنا ترک کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیں۔ آج ہم اہل سنت والجماعت اپنے مرنے والے کے لیے، ایک مرحوم کے لیے دعائے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس سے روایت ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے گھر والوں میں سے، چاہے اس کے والدہ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے چاہنے والے ہو، چاہے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اگر اپنے مرنے والے کی جانب سے کوئی تحفہ بھیجتے ہیں، کوئی ہدیہ بھیجتے ہیں، کوئی تحفہ بھیجتے ہیں، تو اللہ کا ایک فرشتہ اس ہدیے کو نور کی تھالی میں جمع فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تھالی آپ کی ہوتی ہے، ایک تھالی میری ہوتی ہے، ایک تھالی اللہ کے فرشتوں کی ہے، جس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ تو اللہ کا وہ فرشتہ صدقے کو، اس تحفے کو ایک نور کی تھالی میں جمع فرمانے کے بعد اللہ کا فرشتہ اہل قبر پر پہنچ جاتا ہے، جس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جس کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ اللہ کا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، تیرے گھر والوں میں سے تیرے بیٹی نے، تیرے بیٹوں نے، تیرے چاہنے والوں نے، تیرے رشتہ داروں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، ہدیہ بھیجا ہے، تو اسے قبول فرما۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مرنے والا انسان اپنے اس تحفے کو دیکھنے کے بعد خوشی محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تحفے کو دیکھتا ہے۔ آج ہم دیکھیں دنیا میں ہمیں کوئی تحفہ انعام ملتا ہے، وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مرنے والے کو جب تحفہ دیا جاتا ہے تو وہ مرنے والے انسان اس تحفے کو دیکھنے کے بعد خوشی محسوس کرتا ہے، اور جس کے لیے تحفہ نہیں بھیجا جاتا، جس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جاتی، تو اس کا مرنے والا رنجیدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، بڑے فضل والے ہیں، بڑے انعام والے ہیں کہ ہم اپنے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو ہمارے مرنے والا شخص جو ہے اس تحفے کو دیکھنے کے بعد خوشی محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ ہم اہل سنت والجماعت اپنے مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو ہمارے مرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھیں کہ ہم کس طرف ہیں۔ اگر اچھے اعمال کرتے ہیں تو آپ کا جسم یہ کہے گا کہ مجھے اچھی منزل کی طرف جلدی سے جلدی لے چلو، ورنہ اگر آپ نے اچھے اعمال نہیں کیے ہیں کہ آپ کا جسم یہی کہے گا، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، مجھے کہاں پر لے جایا جا رہا ہے۔ تمہیں اتنا کہنے کے بعد نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم ایمان لائے، یہ کہو کہ ہم ایمان لائے، نہیں، بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا پریشانی مصیبتیں دینے کے بعد۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، کچھ غلطی ہو گئی معاف فرمائے، صحیح پر پہلے مجھے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس سب کا ثواب مرحوم کی بارگاہ میں پیش قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہت بہترین